ساری زندگی چاروں امام آپس میں لڑے یا آپس میں فتویٰ بازی کی ہے؟ یہ عام مدرسہ نہیں ہے، یہاں غوث کتب بنتے ہیں، فنا فی اللہ بقا باللہ فنا فی الرسول تیار ہوتے ہیں۔ کہ استاد ایک ہی استاد سے پڑھتا ہے، ایک ہی مدرسے میں پڑھتا ہے۔ ڈاکٹر جو ہے کو کسی چیز کا اسپیشلسٹ ہو، اس نے سارے اسپیشلائزیشن کر کے نکلا ہے اپنے مدرسے سے، آگے جا کے اس نے اختیار کر لیا، کوئی آئی اسپیشلسٹ بن گیا، کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ بن گیا، کوئی کانوں کا بن گیا، کوئی کسی چیز کا۔ وہ ساری جتنی اسپیشلائزیشن ہیں وہ ایک ہی استاد سے لے کے نکلا ہے نا، ایک ہی مدرسے سے نکلا ہے۔ آگے ان میں سے علیحدہ علیحدہ سبجیکٹ اختیار کر لیا۔ کیا وہ ڈاکٹر ادھر آئی اسپیشلسٹ کا کلینک ہے، ادھر ہارٹ کا ہے، ادھر کانوں والوں کا ہے، وہ آپس میں لڑتے ہیں کہ تو بھائی میرے کلینک کے سے باہر نکل جا؟ کیونکہ آئی اسپیشلسٹ کا اپنا کام ہے، اس کا اپنا کام ہے، اس کی دکان پر دوسرے نے نہیں جانا، اس کی دکان پر اس نے نہیں جانا، اپنے اپنی سبجیکٹ نہیں لڑتے ہے ہر ایک ڈاکٹر۔ اب حضرت امام اعظم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو حنیفہ، باقی تینوں ائمہ آپ کے شاگرد ہیں، شاگرد ہیں۔ اب کوئی حنفی کہلا رہا ہے ابو حنیفہ، کوئی شافعی کہلا رہا ہے، کوئی مالک کہلا رہا ہے، کوئی حنبل کہلا رہا ہے، اور چاروں کے نظریات علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ استاد ایک ہی ہے نا، وہ آپس میں لڑے نہیں۔ ساری زندگی چاروں امام آپس میں لڑے یا آپس میں فتویٰ بازی کی ہے، یا جرح بحث کیا، یا مناظرہ مباہلہ کیا ہے؟ نہیں کیا، بلکہ حضرت امام ابو حنیفہ کے مزار پاک سے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، اور ساتھ 20-30 شاگرد بھی ہیں۔ عصر ہو گئی، آپ نے فاتحہ خوانی بھی کی، حالانکہ نہیں کرتے تھے، رفع یدین بھی نہیں کیا، وہاں نماز پڑھی۔ کہا جی یہ میرے استاد کا مزار ہے، وہ رفع یدین نہیں کرتے، میں کرتا ہوں، لیکن ان کے ادب میں ان کے دربار پہ میں نہیں کرتا۔ رفع یدین نہیں کیا، مزار کو بوسہ دیا، حاضری دی، مخالفت نہیں کی۔ آج کا امام شافعی کا پیروکار کہلاوے اور وہ اس جیسا عقیدہ نہ رکھے، ابو حنیفہ کا شاگرد کہلائے، سنی کہلائے، اور وہ ان جیسا عقیدہ نہ رکھے، نہ وہ اہل حدیث ہے نہ وہ سنی۔ بھائی شاگرد نے استاد کو فالو کرنا ہے، کہ تیرے استاد کی فراخ دلی اتنی ہے کہ استاد کا اتنا احترام کر رہا ہے، تو کیوں نہیں کر رہا؟ جیسے وہ ڈاکٹر اسپیشلسٹ بن گئے، اسی طرح ایک حدیث کا اسپیشلسٹ بن گیا، ایک سنت کا بن گیا، ایک فقہ کا بن گیا، ایک فتاوی کا بن گیا۔ تو ان کو آپس میں لڑنے کا کیا توقع ہے؟ کیوں لڑتے ہیں جب تمہارے چاروں استاد موجود ہیں اور استادوں میں اختلاف نہیں ہے، عقیدہ بھی تھوڑا تھوڑا مختلف ہے، مگر نہ مناظرہ کرتے ہیں نہ مباہلہ کرتے۔ تو
اب ان کی پیروی کرنے والے اگر لڑائی جھگڑے میں مبتلا ہیں تو وہ غلطی پر ہیں یا اچھائی پر ہیں؟ غلطی پر۔ اب وکیل نے وکالت کی، سب نے ایک ہی جگہ کی، آگے ایک کرمینل کا وکیل بن گیا فوجداری کا، ایک سول کا بن گیا، ایک ریونیو کا بن گیا، علیحدہ علیحدہ سبجیکٹ اختیار کر لیے، وہ آپس میں ڈانگے مارتے ہیں، اکٹھے الیکشن لڑتے ہیں، اکٹھے چیمبروں پہ بیٹھتے ہیں، اپنا عدالتوں میں موقف بیان کرتے ہیں، بعد میں آ کے ایک کی سیٹ پر سارے بیٹھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کا سر تو نہیں پاڑتے۔ تو مولوی کو کیا ہو گیا؟ جب دنیا کے لوگ ایک مدرسے میں پڑھ کے، ایک استاد کے پاس پڑھ کے آپس میں ڈنڈے نہیں مارتے، اپنا اپنا سبجیکٹ بیان کرتے ہیں، تو عالم دین جو ہے وہ کیوں اختلاف کرتا ہے؟ آپ لوگوں نے، آپ عام مدرسے میں نہیں آئے، یہ عام مدرسہ نہیں ہے، یہاں غوث کتب بنتے ہیں، فنا فی اللہ بقا باللہ فنا فی الرسول تیار ہوتے ہیں، یہاں مجتہد تیار ہوتے ہیں۔ مجتہد کس کو کہتے؟ اجتہاد کرنے والا، سائنٹیفک کمنٹریز، متحد مشاورتی کونسل کا ممبر، لوگوں کے الجھے ہوئے مسائل سمجھانے والا مجتہد ہوتا ہے۔ اب یہ سارے علماء، سارے صوفیاء مجتہد ہیں، مجدد ہیں، مجدد الفسانی ہیں، یہ سارے کے سارے پوری کائنات کی اصلاح کرنے کے لیے تعین ہوئے، کسی ایک کے لیے نہیں کہ مسلمانوں کا ایک مولوی یا پیر کہے میں تو مسلمانوں کے لیے ہوں۔ غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ ہر ایک مذہب سے جو اللہ نے چنا وہ ساری کائنات کو فیض رسانی کرنے کے لیے چنا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمان آتے، مسلمان ہوتے یا آتے؟ غیر مسلم آ کے مسلمان ہوتے تو سارے نان مسلم ہی آتے۔ تو آج کا اگر کوئی نان مسلم کسی صوفی یا عالم کے آستانے پہ یا اس کی مسجد میں بیٹھ جائے تو وہ کیوں اختلاف کرتا ہے؟ وہ نبی کا دوست ہے یا دشمن ہے؟ دشمن ہے۔ تو ہم نے میرے بھائی اپنے مربی، اپنے نبی کی پیروی کرنی ہے، کسی پیر کی نہیں کرنی، کسی مولوی کی نہیں کرنی۔ جو اللہ رب العزت نے ہدایت نامہ ہمیں دیا ہے اس ہدایت نامے کی پیروی کر کے ساری کائنات کو اس کا پیغام پہنچانا ہے۔ یہ نہیں ہے قرآن مسلمانوں کے لیے، یہ نبی مسلمانوں کے لیے۔ بتاؤ، نبی اور نبی کا پیغام خدا کا پیغام ہے، خدا کس کے لیے؟ پوری کائنات کے لیے ہے یا کسی ایک مذہب یا فرقے کے لیے؟ یہ غلط ہے، ماننا پڑے گا، یہ سوچ غلط ہے، یہ علم بیان کرنا غلط ہے، یہ تبلیغ تقریریں کرنا غلط ہے، صحیح نہیں ہے، یہ گمراہی ہے، ہم نے گمراہی سے نکالنا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا او میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، اور کسی ستارے کے نیچے آ جاؤ روشنی پالو گے، کسی ستارے کے نیچے آ جاؤ، کسی کے آ جاؤ، امام حنیف کے آ جاؤ، امام شافعی کے آ جاؤ، امام مالک کے آ جاؤ، امام حنبل کے آ جاؤ،
پر تنقید نہ کرو، صاف ہو کے آ جاؤ۔ بے شک بے شک، سب کے پاس ایک ہی تعلیم ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، علی علی کرنے والوں ٹھیک ہے، صدیق صدیق کرنے والوں ٹھیک ہے، عمر عمر کرنے والوں ٹھیک ہے، عثمان عثمان کرنے والوں ٹھیک ہے، جس کے بھی نیچے آ جاؤ اس کا دم بھرو، اس سے روشنی لو، لیکن اس کے مقابلے میں دوسرے پہ تنقید نہ کرو۔ بے شک، میرا مطالبہ ہر ایک مسلک کے سامنے بھی ہے، آگے پیچھے بھی ہے، کہ حدیث بیان کرو، اہل حدیث جو وہ میرے نبی کی ہے بیان کرو، سنت سنی سنت بیان کرو میرے نبی کی، فقہ جعفریہ فقہ بیان کرو میرے نبی کا، مفتی و فتویٰ بیان کرو میرے نبی کا، لیکن تم جس پہ بھی ہٹ کرو گے آرٹیکل پہ وہ ڈائریکٹ نبی پہ ہوگی، حدیث پہ تنقید کرو گے نبی پہ ہوگی، سنت پہ تنقید کرو گے نبی پہ ہوگی، فتاویٰ پہ تنقید کرو گے نبی پہ ہوگا، فقہ پہ تنقید کرو گے نبی۔ تنقید نہ کرو، نصیحت کرو، صفائی کرو قلب کی، سمجھاؤ، ایک کرو، ایک کا ایک استاد ہے، استاد ایک ہے سب کا، وہیں سے شاخہ نکلتی ہے۔ ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں، بے کچھ شک، فرق نہیں ان چاروں۔ تنقید کو چھوڑ دو، مارے جاؤ گے گمراہی میں، اللہ اور اللہ رسول کی بارگاہ سے ردے جاؤ گے۔ تنقید چھوڑ دو، اصلاح کرو، فرقہ نہ ڈالو، فرق نہ ڈالو، فرق دور کرو، یکتائی یکانگت کا درس دو، اور ایک جھنڈے تلے سب کو اکٹھے کرتے رہو۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔